السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم ناظرین کرام، آج کی یہ میری مجلس یوں ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں تعلیق میں کچھ سوال کریں۔ اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کریں، اگر مجھے اس کا جواب معلوم ہے تو میں آپ کو فوری طور پر جواب دوں گا، اگر کوئی شک شبہ ہے تو میں آپ کے سوالات کو نوٹ کر لوں گا اور دوسری کسی مجلس میں فیس بک لائیو میں اس کا جواب دوں گا۔ تو ساتھیوں سے گزارش ہے، جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اشفاق بابو ہوں، اشفاق تھرولی، ہمارے شاہ نواز صاحب اور انیق بابو، ہمارے صدیق محترم شیخ عبد الرحمن عمری صاحب، اور آپ لوگوں سے جب جواب مانگوں گا، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو جواب مجھے نہیں معلوم ہوگا، ہمارے ظفر صاحب تلسی پوری بھی جڑ چکے ہیں، تو آپ لوگ تو علماء کرام ہیں۔ عوام میں سے جو لوگ ہیں وہ عوام و خواص، دوسرے لوگ غیر علماء، تو ان کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ میں سوال کریں، تو تاکہ میں ان کے جوابات اگر مجھے معلوم ہے تو دینے کی کوشش کروں، نہیں معلوم ہے تو اپنے مشائخ سے پوچھ کر کے تحقیق کر کے کسی دوسری مجلس میں ان سوالوں کے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کے سوالوں کا انتظار کر رہا ہوں، تب تک میں اپنی طرف سے کچھ احادیث بیان کرتا رہوں گا، اس بیچ میں آپ کے سوالات اگر مجھ تک پہنچے تو ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جیسی اس کی نیت ہے، جیسی نیت ہوگی اسی نیت کے مطابق آپ کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب دے گا۔ اگر آپ کی نیت خالص ہوگی اس عمل کے لیے، اسلم راجہ جڑ چکے ہیں، تو اسلم راجہ کچھ سوال بھیجو دوست، قبل اس کے کہ آپ سے بلند شہر میں ملاقات ہو، آپ یہاں کچھ سوالات ضرور بھیجیے، آپ انشاءاللہ ہمیشہ سوال کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کیجیے۔ تو جیسے یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ایسی ایک دوسری حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی انسان کا جس چیز پر خاتمہ ہوگا وہی مانا جائے گا۔ اگر آپ پہلے بہت بگڑے تھے
غلط راستے پر تھے، شرک کرتے تھے، بدعت کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ظلم کرتے تھے، لیکن آپ نے اچانک اپنی زندگی میں یو ٹرن لے لیا، آپ سدھر گئے، اور زندگی کا جو آخری حصہ ہے اس میں آپ نیک رہے تو آپ جنتی ہیں۔ اگر آپ بہت نیک رہیں، بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، بڑے موحد، اچانک آپ کے اندر بگاڑ آ جائے اور زندگی کے آخری ایام میں آپ بگڑ جائیں، اللہ سے دور ہو جائیں، تو یہ جہنم کا راستہ ہے۔ سوالات کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک بالش جب جنت باقی رہ جاتی ہے، ایک بالش باقی ہے جنت، وہیں سے بندہ بگڑ جاتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک بالش جنت پہنچ کر کے زندگی بھر کا کیا دھرا سب اکارت، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اور ایک بندہ بڑا بگڑا ہوا، بڑا چوری، شراب، کباب، زانی، گنڈا، قاتل، مشرک، جرم کرتے کرتے جہنم سے ایک بارش قریب ہو گیا، اچانک اس کو سمجھ میں آیا، اس نے توبہ کر لیا، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر لیا کہ اب شرک نہیں کرنا ہے، بدعت نہیں کرنا ہے، اب ظلم نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور حقداروں کے حقوق ادا کر دے، اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتا ہے، اور وہاں سے وہ نیک عمل شروع کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے انما الاعمال بالنیات ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ایسے ہی انما الاعمال بالخواتیم ہے، سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ ہمیں اچھا خاتمہ نصیب فرمائے، نماز پڑھتے ہوئے مر جائیں، روزہ رکھتے ہوئے مر جائیں، صدقہ کرتے ہوئے مر جائیں، لا الہ الا اللہ زبان پر ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے مر جائیں، اذان دیتے ہوئے، کوئی نیک بات کرتے ہوئے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھ کر کے سوئے، نماز کے لیے اٹھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اسلم راجہ آپ شروع کرو یار، انیک بابو آپ کو لکھنا نہیں آتا ہے، کچھ کمنٹ میں سوالات لکھیے تاکہ اس مجلس کا کچھ فائدہ ہو۔ تو میں نے تو 3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اب تک کوئی سوال نہیں آیا ہے۔ 4تھی حدیث بھی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک بار آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے، اللہ کے نبی آگے تھے سواری پر، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور آواز دیا، معاذ کہتے میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، ثم سار حنیۃ، پھر تھوڑی دور چلے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ کہتے میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ کہتے میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں، اگر بایاں دکھے گا تو سامنے والے کیمرے کی گڑبڑی۔ تو بندے اللہ کا حق بندے پر کیا ہے کہ بندہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر تھوڑے دور چلے، پھر سوال کیا یا معاذ، اے معاذ یہ بتاؤ اتدری ما حق العباد علی اللہ،
پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ نے کہا اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندہ شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ اس لیے شرک سے دور رہیں، توحید پر قائم رہیں۔ باقی جو گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر سکتا ہے، گناہ بھی چھوڑیں، لیکن شرک والا گناہ نہیں ہونا چاہیے، بدعت والا گناہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے عام طور پر توبے کی توفیق نہیں ہوتی۔ توحید کا اتنا بڑا مقام ہے، سوچو سوالات سوچو یار، سوچو آخر کب سوچو گے؟ اسلم بابو آپ کے موجود ہوتے ہوئے کوئی سوال اب تک نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توحید کی فضیلت بیان کر رہا ہوں میں، کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں سے ایک آدمی کو بلائے گا قیامت کے دن، اور اس کے سامنے 99 گناہوں کا رجسٹر پھیلا دے گا، یہ چوری، زنا، جھوٹ، بےمانی، دھوکہ دھڑی، غیبت، حق مارا، یہ بے نمازی، روزہ چھوڑا، نہ جانے کتنے کتنے گناہ ہوں گے، وہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پھیلا دے گا، اور پھر کہے گا میرے بندے دیکھ یہ سارے گناہ تو نے کیے ہیں کہ نہیں؟ بندہ دیکھے گا کہ اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیے۔ اللہ کہے گا ظلم کا کتبتی، کرامن کاتبین نے کوئی ظلم تو نہیں کیا تیرے ساتھ، صحیح تو نے سارے گناہ کیے؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے سارے گناہ کیے۔ پھر اللہ کہے گا اللہ کا عذر، تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی اور نیکی بھی ہے؟ بندہ کہے گا اللہ اتنے گناہوں کے بعد کیا نیکی میں ذکر کروں، کوئی نیکی میرے پاس نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں، اور حضور وزن نہ کا، وہ جہاں تیرا عمل تولا جا رہا ہے وہاں تو حاضر ہو جا کر کے، وہ دیکھے گا ترازو لگا ہوگا، اور اس کی 99 گناہوں کا رجسٹر ایک پلڑے میں ہوگا اور ایک پلڑا اس کا خالی ہوگا، دیکھے گا پلڑا جھکا ہوا، فتخرجہ لبطاقہ، اللہ کہے گا میں ظالم نہیں، اس کا ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالا جائے گا، لا الہ الا اللہ، اس کا عقیدہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بندے نے اپنی پوری زندگی میں گناہ تو کیے، لیکن کبھی بھی ذرہ برابر کہیں اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا اس بندے نے۔ وہ بطاقہ جیسے ہی دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، یہ جو گناہوں کا پڑ رہا ہے 99 یہ اوپر چلا جائے گا، اور ایک کارڈ جو توحید کا ہے وہ اتنا وزن ہوگا وہ نیچے آ جائے گا، اور بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو توحید بہت قیمتی دولت ہے، اس کو اپنائیے، اپنے اندر سے شرک نکالیے، اپنے بیوی کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، والدین کے اندر، بھائی کے اندر، بھابھی کے اندر، بہنوں کے اندر، آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوسی میں اگر شرک جانے انجانے میں پنپ رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ہمارے ساتھی دیکھ رہے ہیں، لیکن سوالات میں نے سوچا تھا کچھ سوال لوگ کریں گے، لیکن اب تک کوئی سوال نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، اگلی حدیث سماعت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے سوالات کا، تب تک ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اتدرون ما الغیبہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام یہ بتاؤ غیبت کس سے کہتے ہیں؟ سواری، اچھا مہمان آ گئے تھے، کوئی بات نہیں اسلام میں، اللہ تعالیٰ مہمان کی خاطر تواضع کیجیے، چلو مہمان کی خاطر تواضع پر ایک حدیث سماعت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے،
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خوب خاطر تواضع کرے، مہمان کی خوب عزت کرے۔ ایک بات، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، اور جو کوئی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ چپ رہے، چپ شاہ، چپ رہے، خاموش رہے۔ تو یہ حدیث ہو گئی۔ اسلم بھائی کے تعلق سے ان کے ہم مہمان آ گئے ہیں، جو حدیث میں پیش کر رہا تھا صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے نبی سے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون من المفلس، یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ مفلس نہیں، غیبت، غیبت کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر تم ایسے کرو کسی محفل میں کسی آدمی کے سے کہ اگر وہ سن پائے تو اسے تکلیف ہو، اسی کا نام غیبت ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کے اندر جو برائی ہے اگر میں وہ برائی ذکر کر رہا ہوں تب بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، ان کان فی اخیک ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، رواہ مسلم۔ جو برائی آپ کے بھائی کے اندر ہے وہ پیٹھ پیچھے بیان کرو گے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر برائی نہیں ہے اور تم اس کی برائی بیان کرو گے، یہ تو بہتان اور الزام ہے بھائی۔ تو یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ نور البشر، اگر گاڑی واڑی نہیں چلا رہے ہو تو کچھ سوال ٹھوکو یار۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہماری مجلس سونی ہے، آپ کی اور اسلم بھائی کے ہوتے ہوئے مجلس سونی ہو گئی، سوالات نہیں آ رہے ہیں۔ اسلم بھائی کے یہاں تو مہمان آ گئے ہیں، اور آپ ہو سکتا ہے اپنے کفیل کے کہنے پر کہیں ڈرائیونگ کر رہے ہوں، کوئی بات نہیں، میں تو اپنی بات کہتا رہوں گا۔ اور ایک حدیث سماعت کیجئے صحیح مسلم کی، بہت زبردست حقوق کے معاملے میں جھنجھوڑ دینے والی، بالکل گلوکوز کا کام دیتی ہے یہ حدیث۔ اگر آپ کی کسی نے زمین ہڑپ لی ہو، آپ پر کوئی مقدمہ دائر کر دیا ہو، آپ کا کوئی پیسہ لیے ہو واپس نہ کرتا ہو، تو اس کو یہ حدیث سنائیے، ضرور سنائیے۔ مترو بیٹا تو اس کو یہ حدیث سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام سے ایک بار سوال کیا آپ نے، اتدرون من المفلس، تم مفلس دیوالیہ کون ہے جس کے پاس؟ صحابہ کرام نے کہا یا المفلس فینا من لیس عنده درہم ولا متاع، مفلس تو بس وہی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ اچھا جی، حرمت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نور البشر سوال کرتے ہیں حرمت کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی حکم کے بارے میں کہا جائے کہ اس چیز کا حکم حرمت ہے تو حرمت کے معنی حرام، ناجائز، گناہ کا کام۔ لیکن اگر کسی مہینے کے بارے میں کہتے ہیں یہ ذی الحجہ حرمت کا مہینہ ہے تو اس کے معنی باعزت اور احترام کے معنی ہے۔
حرمت کا ایک معنی ہوتا ہے حرام اور گناہ، اور ایک معنی ہوتا ہے باعزت اور عظیم الشان۔ اسلم بھائی سوال کرتے ہیں کیا تاریخی نام بھی رکھ سکتے ہیں؟ تاریخی نام رکھیے، کوئی بھی نام رکھیے، بس وہ نام شرکیہ نہ ہو، کوئی گناہ کا اس میں وہ نہ ہو، اور کوئی اسلامی جو ہے شرعی قباحت نہ ہو، تو تاریخی رکھیے، افسانوی رکھیے، ناول کہیں کچھ بھی رکھیے، بس وہ نام شریعت سے تیل کھاتا ہو، میل کھاتا ہو، خلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پر لوگ رکھتے ہیں نام عبد المصطفیٰ، عبد النبی، حرام ہے یہ نام رکھنا۔ اشتیاق خان ماما، آپ نے لکھا ماما کون ہو بابو؟ اشتیاق خان ماما، اچھا تو عبد المصطفیٰ غلط ہے، مصطفیٰ کے بندے آپ نہیں ہیں۔ عبد النبی لوگ رکھتے ہیں، شرکیہ نام ہے۔ ایسے کچھ رکھتے ہیں نام رسول بخش، حسین بخش، حرام ہے یہ نام رکھنا، چھوٹا شرک تو ہے ہی۔ حسین نے آپ کو نہیں بخشا ہے، نبی نے آپ کو نہیں بخشا ہے، اللہ نے آپ کو بخشا ہے۔ اللہ بخش رکھیے، اللہ دتا رکھیے، لوگ نبی دتا اور کہ یہ سب نام حرام ہے۔ بعض صحابہ کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے، جن کے نام میں گڑبڑی تھی تو ان کے نام کو، کسی کا عبد الکعبہ نام تھا تو اس کو ہٹا کر کے آپ نے عبد الرحمن رکھ دیا، عبداللہ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے اسلم بھائی، اوکے۔ رجب، ذی الحجہ، محرم، جی 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 حرمت والے مہینے، جی جی صحیح کہا نور بشر۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب 4 مہینے حرمت والے ہیں نور بشر بابو۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ دونوں جس میں حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اور محرم حرمت کا مہینہ ہے، اور رجب بھی یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ صحیح یاد دلایا آپ نے۔ اور ہمارے جمال الدین بابو، تو ٹھیک ہے، سوالات آ رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں دھیرے دھیرے، میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، المفلس فی امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ و صیام و صدقۃ، نمازیں لے کر کے، روزے لے کر کے، صدقہ و زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو بے عزت کیا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی زمین دبا لیا ہوگا، کسی کا پیسہ کھا لیا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، وَقَتَلَ هَذَا، کہا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، سب کچھ کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو ایسا آدمی جب روزے، نماز، حج، زکوٰۃ سب لے کر کے آئے گا، اور کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا پیسہ کھایا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، اور اس سے معافی بھی نہیں مانگا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر وہ سارے دعوے دار آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے میری زمین دبائی ہے، میرا پیسہ کھایا ہے، مجھے گالی دیا تھا، مجھے بے عزت کیا تھا، فَأُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس کی نیکیوں کو لیا جائے گا، فَيُعْتَ هَذَا وَيُعْتَ هَذَا، کسی کو اس کی نماز دے دی جائے گی، کسی کو روزہ دے دیا جائے گا، کسی کو حج دے دیا جائے گا، کسی کو تلاوت قرآن، ایسے ہی اس کی نیکیاں ان دعوے داروں میں بانٹ دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا ہے، جن کے حق دبائے ہیں۔ اگر اس کی نیکی بانٹ بانٹ کر ختم ہو گئی اور پھر بھی اس کا ظلم باقی رہا تو ان لوگوں کے گناہ اس پر لادے جائیں گے۔ اخذ من سیئاتہم فطرحت علیہ، لوگوں کے گناہ اللہ کے اس پر لاد دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر یہ حاجی، نمازی، زکاتی، روزے دار
ظالم جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس۔ یہ حدیث سنا دی ہے جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا ہو، اگر اس پر بھی حدیث اثر نہیں کی تو سمجھ لو وہ سدھارنے والے نہیں۔ سوالات کا انتظار ہے۔ یا تو نیٹ کٹ گیا۔ اور سنیے ایک اور حدیث سماعت کیجئے تب تک۔ ترمذی کی حسن حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، ابو ہریرہ راوی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، تم میں کا کون ہے تو ان کلمات کو مجھ سے سیکھ لے، فیعمل بہن، نہ بولو سر کہتا ہو گیا تھا تو فائدہ کہا ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے، اٹھ جاؤ نا اور باہر کھلوا چل جاؤ، لائیو پروگرام چلائے تھے لیکن سب اٹھاؤ، کہاں زبردستی دے دو، کہنا اٹھاؤ یار، زبردستی چھین لو نا، چھینا تھی اٹھا دے چھینا تھی۔ ہاں جی شیخ صاحب، میرا بھائی شرابی ہے تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ اس کی مدد کریں، اس کو شراب سے روکیں، اس کو شراب سے روکیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس کے سامنے اگر کوئی مشکل ہے تو اس کی مشکل میں کام آئے، کوئی بات نہیں، شرابی ہے تو رہنے دیں، پھر بھی وہ آپ کا بھائی ہے، آپ اس کے کام آئیں، آپ اس کی مدد کریں، اس کو شراب سے روکیں، ہیں ضرور ایسا کریں، قطع تعلق نہ کریں بالکل۔ آپ نے ایک بار اور بھی بتایا تھا، کیا بتائیں، ایسے لوگ جو ہے خود بھی برباد ہوتے ہیں، اپنے بال بچوں کو بھی برباد کرتے ہیں، شراب کی لت جن کو لگ جاتی ہے تباہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں پر دھیان رکھیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے، ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیے، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مشکل میں کام آئیں، لیکن اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے دور رکھیں، اپنے بیوی بچوں کو دور رکھیں۔ فرشتوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، جبریل رکھیے، میکائیل رکھیے، ملک الموت مت رکھیے گا، اسرافیل بھی نہ رکھیں، سور پھونکنے والا، منکر نکیر بھی۔ اب فرشتوں پر کیوں نام رکھیں گے بھائی؟ فرشتوں کے نام رکھنے کیا ضرورت ہے؟ آپ نام بتائیں تو پھر میں بتاؤں۔ رضوان رکھ سکتے ہیں، جنت کے داروغے کا نام ہے، ملک الموت نہیں رکھیں گے، ٹھیک نہیں ہے، فرشتوں کے نام پر اگر کوئی رکھ دیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن نہ رکھنا بہتر نہیں۔ ارے عبداللہ، عبد الرحمان، عبد الستار، 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان 99 ناموں پر عبد بڑھاتے چلے جاؤ تو 99 نام اللہ کے بندے ایسے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر کسی تیسرے آدمی نے سلام کہا ہے تو کیسے جواب دیں؟ مثال کے طور پر میں نے نور البشر سے کہا کہ جاؤ اسلم کو میرا سلام کہہ دو، اب نور البشر نے جا کر کے آپ سے کہا کہ مولانا عبدالحق نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ جواب دیں گے علیہ وعلیکم السلام، علیہ وعلیکم السلام،
آپ مجھے بھی جواب دیں گے اور جو آپ کو سلام پہنچا رہا ہے اس کا بھی جواب دیں گے. علیہ ہے یعنی مولانا عبدالحق کو بھی سلام ہو, وعلیکم السلام, اور تم کو بھی سلام. علیہ وعلیکم السلام کہہ کر کے کہلوائے ہوئے سلام کا جواب دیا جائے گا. گیس تھوڑا پریشان کیا ہم طرف سے اس کی ہم بالکل کریں, مدد کریں. بھائی نور البشر صاحب بھائی ہے آپ کا, بگڑا ہوا ہے. کیا کیا بتاؤں میں دوست آپ کو, آپ کو اللہ تعالی نے سیدھے راستے پر لگایا ہے. آپ سدھرے ہوئے آدمی ہیں, نمازی آدمی ہیں, پرہیزگار آدمی, الحمدللہ. بھائی کبھی اٹھ کر کے تہجد وغیرہ پڑھیے, فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھیے, اس میں اللہ تعالی سے دعا کیجیے, روئیے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں روتے تھے امت کے لیے, وہی طریقہ اپنائیں. کیا کریں گے بھائی؟ یہ نشہ, اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی نشہ حرام ہے, چاہے وہ تمباکو کا ہو, چاہے بیڑی کا ہو, چاہے سگریٹ کا ہو, چاہے گٹکے کا ہو, چاہے شراب کا ہو, سارے کے سارے حرام ہیں, نشہ آور ہیں, کسی طرح سے جائز نہیں ہے. یہیں سے اس کی لت لگتی ہے, بالکل قطعاً حرام کر لیجیے اپنے آپ پر تمباکو, بیڑی, سگریٹ, گٹکا, کچھ بھی, سب حرام ہے, سب حرام ہے, سب نقصان دہ ہے, سب نشہ آور ہے, سب خبائث میں سے ہے. اللہ نے طیبات کو حلال کیا اور خبائث کو حرام کیا. قیامت کے دن اگر پاکیزہ چیزیں اور خبیث چیزوں کو الگ الگ کیا جائے گا تو کیا آپ پاکیزہ چیزوں میں تمباکو رکھو گے یا خبیث میں رکھو گے؟ اگر ایک طرف کہا جائے بھائی پاکیزہ چیز رکھو, ایک طرف خبیث چیز رکھو, تو پاکیزہ چیز میں آپ کیا رکھیں گے؟ بیڑی رکھیں گے, سگریٹ رکھیں گے, گٹکا رکھیں گے, یا گندی چیز میں رکھیں گے؟ اگر آپ خبیث چیز میں رکھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبیث چیزوں کو حرام کر دیا. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے انتہائی احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, جو لوگ بھی یہ گٹکا, بیڑی, تمباکو, سگریٹ اور دیگر ڈرگ اور جو ہے ٹیبلٹ کے عادی ہیں, میرے بھائی اللہ کے لیے چھوڑ دیے, اللہ کے, ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی. آپ اس سے اوپر نشہ کرتے چلے جائیں گے, ہوگا یہ کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, آپ بھی برباد ہوں گے, آپ کے بچے بھی برباد ہوں گے. اس لیے بالکل اپنے گھر میں ان چیزوں کو پنپنے نہ دیجیے. گٹکا اور تمباکو نے تو ایسا پکڑ رکھا ہے کہ صاحب ہیں, بڑے بڑے لمبی ٹوپی اور داڑھی والوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تمباکو کے بغیر ان کا کام نہیں چل رہا ہے. حرام کھاتے ہیں, اس کے بعد فتوا دیتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں ایک جگہ مکروہ کا لفظ آیا ہے, ایک جگہ مکروہ کا لفظ آیا ہے, اٹھا کر کے ترجمہ دیکھ لو وہاں پر کہ مکروہ کس کو کہتے ہیں. حرام کے معنی میں ہے وہاں. اگر یہ نہیں تو مکروہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کے معنی جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا, رسول نے پسند نہیں کیا, اسلام نے جس سے نفرت کیا, تو وہ مکروہ آپ کیوں کھاتے ہیں؟ آپ خطبہ دیتے ہیں, آپ تقریر کرتے ہیں, آپ نماز پڑھاتے ہیں, آپ جنازہ پڑھاتے ہیں, آپ نکاح پڑھاتے ہیں, آپ امامت کرتے ہیں, آپ خطابت کرتے ہیں, رات رات بھر تقریریں کرتے ہیں, پھر آپ گٹکھا کھاتے ہو, آپ سگریٹ پیتے ہو, آپ تمباکو اور پتہ نہیں کیا کیا. دوسروں کو کیسے کہا جائے؟ دیکھ رہے شراب تک نوبت پہنچ گئی ہے, پھر واپسی نہیں ہوگی. اللہ کے لیے چھوڑیے, چھوڑیے سب نشاور چیزیں, پاکیزہ چیزیں کھائیے, اپنا پیسہ نہ برباد کیجیے, اپنے جسم کو برباد نہ کیجیے, اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کیجیے. نشاور چیزیں چھوڑ دیجیے, چاہے آپ پان میں کھاتے ہوں, کہ سپاری کے ساتھ کھاتے ہوں, کہ گٹکے میں, کہ سگریٹ میں, کہ ڈرگ میں, کہ ٹیبلٹ میں, کہ کوئی کیا بیئر, کوئی بھی چیز. معسکرہ کثیر ہو فقلیل ہو حرام, جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے.
کوئی سوال پپو؟ چلو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ تمام لوگ جتنے بھائی ہمارے اس پروگرام سے جڑے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے، آپ کی اس دینی مجلس میں شامل ہونے کو آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، آپ کے اور ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم۔